السلام علیکم۔ نور نظر پروگرام کے اندر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو آج ہم مفتی صاحب سے ایک نئی دعا ہمیں وہ تعلیم فرمائیں گے، ان سے ہم نئی دعا سیکھیں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، آج کون سی دعا آپ ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں؟ آج میں آپ کے لیے رزق کی فراخی کے لیے اور رزق کی تنگی دور کرنا اور اس کو کشادہ کرنے کے لیے ایک ایسی دعا سکھانا چاہ رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو سکھائی تھی۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے، مسند فردوس دہلوی، علامہ دہلوی نے مسند فردوس کے اندر یہ روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا تشریف لائیں۔ ان دنوں رزق کی بہت زیادہ تنگی چل رہی تھی۔ ویسے تو فقر و فاقہ آل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کا ایک فخر تھا، امتیازی فخر تھا اور اختیاری فخر تھا۔ اللہ نے انہوں نے خود اختیار کیا تھا اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن ایک مرتبہ بہت زیادہ تنگی آ گئی، پریشانی آ گئی، تو ظاہر جب اتنی پریشانی تکلیف آتی ہے تو انسان اپنے والد سے ذکر کرتا ہے، اپنے کسی قریبی کے پاس جا کے اپنی تکلیف شیئر کرتا ہے، تو اس کی باتیں سن کے انسان کو ذرا تھوڑی راحت و سکون ملتا ہے۔ تو حضرت بی بی بھی رسول اللہ کے پاس تشریف لائیں اور آپ سے اپنے فقر و فاقے کا، تنگ دستی کا اپنے والد محترم سے ذکر کیا۔ مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کے اندر ایک مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے وہ تعلیم فرما دیں۔ اچھا، ماشاء ان اللہ۔ کا مقصد تنگی کی شکایت کرنا نہیں تھا، جیسا کہ بعض لوگ ہمارے اس واقعے کو ذکر کرتے وقت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بیوی نے اپنے تنگ دستی کی شکایت کی، تو معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، بیوی رسول اللہ سے کسی معاملے کی شکایت کریں جبکہ وہ خاتون جنت بھی ہیں۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام ان کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ، رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والی، پہچاننے والی، اور آخرت بالکل ان کے سامنے بالکل اسکرین کی طرح ہوتی تھی، تو ان کو دنیا کی تنگ دستی سے کیا پریشانی۔ بے شک بے شک۔ تو ان کا مقصد ان کی، بلکہ ان کے جو زندگی ہے آل محمد ایک تمام مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ بے شک۔ تو ہم کو اب سے سکھانے کے لیے کہ اگر کسی مسلمان کے اوپر کوئی تنگ دستی آئے، پریشانی آئے، تو اس وقت اسے کیا کرنا چاہیے۔ تو ان لوگوں کی زندگی میں یہ اسوہ حسنہ ہے۔ انہوں نے اس لیے رسول اللہ سے پوچھا، پھر رسول اللہ نے جواب دیا، تو پھر یہ لوگوں کو پتہ چلا کہ بھئی جب تنگ دستی ہو تو اس میں کیا کرنا چاہیے۔ تو ان کا مقصد یہ تھا ہمیں سکھانے کے لیے۔ تو بیوی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، تنگ دستی چل رہی ہے تو کیا ہونا چاہیے ان حالات کے اندر، ہمیں کیا طرز عمل کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی اگر تم چاہو تو میرے پاس کچھ بکریاں آئی ہوئی ہیں، تو ان بکریوں میں سے 5 بہترین بکریاں تمہیں عطا کر دوں، یا وہ 5 کلمات تمہیں سکھا دوں جو ابھی ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے سکھا کر گئے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو زہد و وفا کی پیکر اور خاتون جنت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ وہ 5 کلمات ہی سکھا دیں جو آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہیں، دنیا کی چیزیں کی ہمیں سروکار نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ صبح شام اس دعا کو پڑھا کرو، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ یہ 5 کلمات صبح شام جو پڑھے گا تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کی برکت سے، ان کے توسط سے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں بہترین رزق سے نوازے گا۔ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اس کا مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ ذرا ترجمہ بھی بتا دیتے ہیں ہمارے ناظرین کو۔ ہاں، ترجمہ اس کا دیکھیں گے کہ یا اول الاولین، اے تمام پہلوں کے پہل، یعنی جتنے بھی لوگ سب سے پہلے والے ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا وہی ہے۔ یا اول الاولین، تمام اولین میں سب سے اول، و یا آخر الآخرین، اور جو تمام آخر میں آئے سب سے آخر، تمام آخروں کے آخر، یعنی جو قرآن کی آیت بھی ہے نا کہ سب سے پہلے اللہ ہے، سب سے آخر بھی وہی ہے، اول بھی وہی، آخر بھی وہی ہے، تمام اولوں سے اول بھی وہی ہے اور تمام آخروں کے آخر بھی وہی ہے۔ تو اس عقیدے کا اظہار کیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ اچھا۔ یا اول الاولین، اے تمام اولوں کے اول، و یا آخر الآخرین، اور اے تمام آخروں کے آخر، و یا ذا القوۃ المتین، اور اے مستحکم اور مضبوط قوت والے۔ متین کہتے ہیں مضبوط کو، مستحکم کو، اور قوہ بھی قوت طاقت کو کہتے ہیں۔
اور یا ذا القوۃ المتین، یہ دراصل اللہ کا نام ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے، و یا ذا القوۃ المتین، اور اے مستحکم مضبوط قوت والے، اور آخر میں فرمایا کہ و یا راحم المساکین، اور اے مساکین پر رحم کرنے والے، اور آخری نام ہے و یا ارحم الراحمین، اور اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایک حدیث کے اندر بلکہ رحم کرنے کے سے متعلق ایک حدیث کے اندر آتا ہے، جب آدمی ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین 5 مرتبہ پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے دائیں طرف کھڑے ہو کر اس کو اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ کی صفت رحم کو پکارنے والے، رحم کرنے والا ارحم الراحمین، رب تیری طرف متوجہ ہے، مانگ کیا مانگتا ہے آج تجھے عطا کیا جائے گا۔ یہ اللہ کی صفت رحم ہے۔ تو ایک مرتبہ ناظرین کے اپنے شوق کے لیے یہ دعا ایک دفعہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں میں، تاکہ سننے والے اس کو جو یاد کرنا چاہیں وہ آسانی سے یاد کر سکیں۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ بہت بہت شکریہ عامر صاحب آپ کا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اور جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔